اب اس اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ حافظ قطب الرحمن فیضی حافظہ اللہ کو آواز دینا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب سے، صدارتی خطاب سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ استاذ محترم فضیلت الشیخ حافظ قطب الرحمن فیضی حافظہ اللہ، ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث دیوگھر جھارکھنڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ڈائس پر تشریف فرما ہندوستان کے ایک مایہ ناز شخصیت، مقتدر ہستی فضیلت الشیخ مولانا محمد رحمانی حفظہ اللہ تعالی، اور صوبہ جھارکھنڈ کے امیر محترم قاری محمد یونس صاحب عصری حفظہ اللہ، اور دیگر معزز مقتدر علماء کرام، اور بہت مختصر تعداد میں سامعین حضرات جو شاید اس بنیاد پر کہ اس کی صحیح طریقے پر تشہیر نہیں ہو سکی اور گاؤں گاؤں میں یہ بات پہنچائی نہیں جا سکی کہ اس طرح کا پروگرام رکھا گیا ہے جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہ دونوں شاگرد حضرات ڈاکٹر اجمل تیمی صاحب اور مولانا اشرف صاحب، انہوں نے جب اس کا پلان رکھا تھا اور منصوبہ بنایا تھا تو میرے پاس آئے تھے کہ قرآن کریم کے حفظ کے لیے ایک شعبے اور ایک ادارے کو میں یہاں پر کھولنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو میری اس بات سے اختلاف بھی ہو کہ ہماری جماعت میں حفظ کے لیے بہتر ادارے نہیں پائے جاتے ہیں یا کم پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے اداروں کو تو میں نے دیکھا نہیں ہے، جن اداروں کو میں نے دیکھا ہے میں اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، میں نے ان دونوں حضرات سے کہا کہ اگر آپ اس طرح کا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ضروری بھی ہے جس جگہ پر آپ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک یہاں کے لیے میں نے کہا تھا، ایک رامپور کے لیے، کہ ان دو جگہوں میں ہمارے علاقے میں ہمارے ضلع میں ادارہ ضروری ہے۔ جماعت کی اتنی کثیر تعداد ہے اس پورے مضافات میں، اور وہ رامپور یہ بہت بڑی بستی ہے ہماری، اور کسی زمانے میں یہ جگہ جہاں آج ہم کھڑے ہیں یا جس سے متصل ہیں نوار، یہ اہل حدیث کی جڑ اور بنیاد ہوا کرتی تھی۔ اور بہت سارے حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی کہ تحریک شہیدین سے جو 3 شخصیات وابستہ تھیں ہمارے علاقے سے، یہ 3 ضلع سے، ان میں سے ایک شخص یہیں نارائن پور کے تھے، جو بنفس نفیس شامل تھے اس تحریک میں، اور ان کے ساتھ بنگال ڈھاکہ تک جنہوں نے سفر کیا تھا وہ یہاں کے تھے، جو بالکل ریلوے کے اس پار جو بستی آباد ہے وہاں کے تھے۔ تو اس لیے میں نے ان سے کہا کہ ضروری تو ہے، لیکن اگر ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ مثالی ادارہ ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں نے وعدہ کیا کہ مثالی ہی ادارہ ہوگا، خاکہ آپ بتائیں، اور خاکہ میں نے بتایا کہ ادارہ ایسا ہو، ایجوکیشن اس طرح سے ہو، بچے اس طرح پڑھیں، اور اس کا یہ معیار ہو، یہ اسٹینڈرڈ ہو، اور یہ ٹائمنگ ہو، یہ وقت ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور قبول فرمایا اور کہا کہ ویسا ہی ادارہ ہو۔ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ادارے کھلتے ہیں، اور ابھی بات آئی بھی، نہ جانے کتنے ادارے، روزانہ گھر گھر ادارے، گاؤں گاؤں ادارے، اور ہر گھر میں ایک ادارہ کھل رہا ہے۔ یہ کھولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اور بہت تعریف میں اس کے لیے کرنے نہیں جا رہا ہوں کہ ادارہ کھول دیا بہت بڑا کمال کر دیا۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ کے پاس رجال تیار ہوں، آپ کے پاس افراد تیار ہوں، اور آپ کے پاس وہ جماعت اور وہ گروپ تیار ہو جن پر ہم یہ اعتماد کر سکیں کہ یہ منہج سلف کی ترویج کے لیے یہ تیار ہمارے وہ نونہالان ہیں، وہ نوجوان ہیں، وہ بطل جلیل ہیں،
جو اپنے سینہ سپر ہو کر کے مقابلہ کریں گے اعداء کا، دشمنوں کا، اور مخالفین کے لیے ایک طوفان بن کر کے آئیں گے۔ ایسے ادارے کی ترویج ہم چاہتے ہیں، قیام چاہتے ہیں اور اس کی اشاعت چاہتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی اور توفیق فرمائی، اور انہوں نے اس ادارے کی بنیاد یہاں پر رکھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ یہاں تک پہنچے، اور اب یہاں پر تعلیم کی شروعات ہوگی، اور انشاءاللہ جس طرح انہوں نے وعدہ کیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حوصلہ اور اخلاص عنایت فرمائے، حوصلے کے ساتھ اخلاص عنایت فرمائے، اور جب تک یہ رہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے چاہے تب تک یہ اخلاص پر قائم رہتے ہوئے اس ادارہ کی خدمت دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ میں نے اسی مناسبت سے آیت کریمہ پڑھی ہے تاکہ ایک پیغام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض مقامات پر ادارے ضروری ہیں، دینی ادارے، لیکن ایک منظم طریقے پر کسی چیز کی بنیاد اگر رکھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے بالمقابل انفرادی طور پر اگر کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یا ہندوستان میں، ہمارے ملک میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ منظم طریقے پر ہمارے ادارے نہیں ہیں۔ اگر ہمارا مرکزی ادارہ جامعہ سلفیہ یا اسلامیہ سنابل اور اس طرح کے جو ادارے ہیں، اگر یہ منظم طریقے پر پورے ہندوستان میں یا تو شاخ کی شکل میں یا برانچز کی شکل میں تمام اداروں کی کفالت اس معنی میں کرتے کہ ان کا جو نصاب ہوتا، جو سلیبس ہوتا، جو کورس ہوتا، ان کے جو افراد تیار ہوتے، جو بچے کی بنیاد تھی LKG UKG اور اس سے اپر کلاسز جو کلاس 5 تک، پرائمری تک اور مڈل تک، اور ہائی کلاس لیول ثانویہ، متوسطہ، عالم اور فاضل، تخصص وغیرہ وغیرہ، تو ایک منظم طریقہ پورے ہندوستان کے اندر رائج ہونا چاہیے، لیکن یہ فی الحال ممکن نظر نہیں آتا۔ تو کم از کم ہر ضلع پر یا 3-4 ضلعوں میں اس طرح منظم طریقے رائج کیے جاتے جن کی بنیاد پر ہم ان اداروں کی دیکھ ریکھ کرتے، نگرانی کرتے، ہمارے بچے کا جو تعلیمی ارتقاء ہوتا، بتدریج جو وہ منزل کی جانب بڑھتے، تو وہ ہمارے ذی شعور افراد کے علم میں ہوتا اور ان کی نگرانی میں یہ بڑھتے جاتے، اور تمام ادارے 2 ضلع 3 ضلع 4 ضلع یا 1 ضلع مل کر کے سارے ادارے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے اور بتدریج ہوتے۔ اگر تمام گاؤں میں مکتب کی تعلیم ضروری ہے، ہر گاؤں میں ٹھوس مکتب کی تعلیم ہوتی، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا وہ 2 گاؤں مل کر کے ایک مرحلہ ہوتا، پھر 4 گاؤں بلاک سطح پر ایک ایسا مرحلہ ہوتا جو مڈل تک اور ہائی اسکول لیول کے جو ایجوکیشن ہے وہ دیتا، اور پھر اس کے بعد ضلع سطح پر ایک کلیہ ٹائپ کا ادارہ ان کے پاس ہوتا، اور اس طرح سے منصوبہ بند طریقے پر یہ تعلیمی ارتقاء کو ان کے بچے پہنچتے اور اپنی منزل کو پاتے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج بہت سارے ادارے یا تو ذاتی مفاد کے لیے کھلتے ہیں، یا چونکہ اتنے علماء بن چکے ہیں۔ ابھی ہمارے چھوٹے بھائی اشفاق سلفی صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے حافظ نہیں ملا کرتے تھے تراویح کے لیے، آج مسجدیں نہیں ملا کرتی ہیں تراویح پڑھانے کے لیے۔ فرق محسوس کیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اتنے سارے حفاظ اس علاقے میں پیدا ہوئے۔ جب ہماری چھریوں میں پھونکا جاتا تھا اور وہ چھریاں مرغے ذبح کیا کرتی تھیں، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس علاقے پر احسان عظیم ہے کہ اس نے اتنے علماء، دعات، مبلغین اور واعظین اور اتنے سارے حفاظ کو پیدا فرمائے۔ لیکن وہی اگر خلوص کی کمی محسوس کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں خلوص کی کمی ہے۔ ہر گھر میں ادارے، چندے کے دھندے اور اس طرح کی چیزیں کر لی گئی ہیں۔ اسی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ جمعیات کے اوپر یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ یہ منظم طریقے پر ادارے کی نگہبانی کریں اور نگرانی کریں، اور اس کے بعد اس طرح سے جو ضرورت ہے جہاں پر ادارے کی وہیں پر ادارے کھولے جائیں، اور دوسرے چھوٹے ان اداروں کو جو دھندے کے لیے بنائے گئے انہیں اس میں جا کر کے منظم طریقے پر مربوط کر دیا جائے اور اس میں شامل کر دیا جائے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے ادارے جو صرف برائے نام ہیں انہیں بند کر دیا جائے۔ دوسری بات کہ ہمارے جو ادارے ہوں وہ اس قابل ہوں
کہ مڈل کے بعد یا ہائی اسکول لیول کے بعد یہ کالج کے بھی لائق ہمارے یہ بچے ہوں، یہ فزکس کے بھی لائق ہوں، کیمسٹری کے بھی لائق ہوں، لا کے بھی لائق پڑھنے کے لائق ہوں، اور جو ہمارے بڑے ادارے ہیں انہیں یونیورسٹیز سے الحاق ہونا چاہیے اس ہندوستان اور یہاں کے ملکی آئین کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ شرعی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایک چھوٹا موٹا عالم ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام پر فرض نہیں کیا ہے کہ امت کا ایک ایک فرد جید عالم ہو، جید فقیہ ہو، جید مفتی ہو، ایسا فرض نہیں ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون۔ تمہاری جماعت یا تمہارے خاندان میں ایک گروپ کو ایسا ہونا چاہیے جو دین کی مکمل سمجھ حاصل کریں۔ گویا کہ اگر ہمارا ایک خاندان یا ایک گاؤں یا ایک ہمارا ٹولہ ہے، ایک ہمارا ٹولہ ہے، تو اس ٹولے میں کم از کم آپ اگر کہہ لیں تو 9 افراد، 10 افراد، 20 افراد، یہ 20 افراد کا جید عالم دین ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد لیکن جو فرض عین ہے، جو میں اپنی چھوٹی موٹی سمجھ کے مطابق کہنا چاہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں، وہ یہ کہ جہاں تک مبادیات کا علم ہے، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا مطلب ہے اور تقاضا ہے، جہاں تک ہم شریعت کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں اور جو منہیات ہیں اور جو کبائر ہیں اس کے علم کا تعلق ہے تو امت کے ہر فرد پر اس کا حصول فرض ہے۔ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ کی معرفت کا تعلق ہے، جہاں تک توحید کا تعلق ہے، جہاں تک شرک اور شرک کے اسباب اور شرک کے ارکان کا تعلق ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے، اور امت کے ایک ایک فرد، ایک ایک عورت، ایک ایک مرد، ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی پر یہ فرض ہے۔ اور جید دونوں میں فرق ہے، تفقہ فی الدین، بڑا عالم، مفتی، یہ سب پر فرض نہیں ہے۔ تو اب نتیجہ اس پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ علم دین کو ہم حاصل کریں گے، اور جو مبادیات کا علم ہوگا 1 to 5 کلاس تک، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد پر ترتیب دی جائے گی، اور جو کتابیں ہوں گی سلیبس میں، جو کتابیں داخل ہوں گی ان میں عقیدہ سب سے اہم ہوگا، عقیدے کی کتاب اور اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں اس کا تعلق ہے۔ اور یہ 7 سال کی پڑھائی، 7 سال کا ایجوکیشن، LKG UKG اور 1 to 5، 7 سال یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر آدمی کے اندر خلوص ہو اور محبت کی بنیاد پر رہی، فرض کی بنیاد پر اگر کوئی اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہے اور بچوں کو پڑھانا چاہے تو 7 سال کافی ہے۔ سب سے ہمارے ساتھ جو المیہ ہے، سب سے بڑی ٹریجڈی اور سب سے بڑی جو وڈمبنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پڑھاتے ہیں تو فرض سمجھ کر کے نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کے کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے، ڈیوٹی ہماری لگائی گئی ہے، ہمارے اوپر نگراں ہے یا ناظم ہے یا سیکریٹری ہے، اگر میں نہیں پڑھاتا تو ریمارک لکھے جائیں گے اور ہمیں شاید کہ نوکری سے ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن جب اپنے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی قوم کی سیوا کرتے ہیں، اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ یہ اپنا فرض تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر عائد کیا گیا ہے، یقیناً اس فرض کو نبھانے میں ہمیں مخلص ہونا چاہیے تھا۔ اور 7 سال اگر یہ موقع ہمیں ملتا ہے تو اپنے بچوں کو ہم اس مقام پر لے جائیں گے جہاں دہریت، لا دینیت، لا مذہبیت، لبرلزم، آزادی اور یہ بردرہوڈ کا جو فتنہ آیا ہے اس سے ہمارے بچے محفوظ رہیں گے۔ تو نتیجتاً ہمارے ہر گاؤں میں 10 اچھے ڈاکٹر، 10 اچھے انجینئر، 10 اچھے جج، 10 اچھے IAS آفیسر، 10 جید عالم دین، 10 جید حفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ اب بتائیں ہم جو آج جس مقام پر کھڑے ہیں
ایک گاؤں کی آبادی 5000 ہے، 3000 ہے، 2000 ہے، کسی گاؤں کی آبادی 10,000 ہے اور کسی دیہات کی آبادی 20,000 تک ہے۔ لیکن اگر آپ جید علماء کو تلاش کریں تو 2 یا 1 یا نہیں ہیں، اور حفاظ کی تلاش کریں حافظ مل جائیں گے، کچھ گنے چنے عالم مل جائیں گے، اور اس کے بعد اگر تعداد کے حساب سے آپ گریجویٹ تلاش کریں تو 1 یا 2 ملیں گے، میٹریکولیٹ 5 یا 10 ملیں گے، اور مڈل یہ آپ کو 20 25 50 مل جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قوم کو سب سے پہلے یہ سبق دیا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کی کتاب مقدس کتاب جس نے چیلنج کیا، جیسا کہ ابھی ثناء الرحمانی حفظہ اللہ بتا رہے تھے کہ چیلنج کیا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اللہ کے علاوہ تمہارے جو آبان و انصار ہیں بلا لو، یا تمہارے تمام جن جمع ہو جائیں، تمہارے تمام مگلے، تمہارے تمام پچھلے، تمہارے زندہ، تمہارے مردے، اور ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو قرآن عزیز کی ایک سورت، ایک آیت، ایک ٹکڑا تک نہیں بنا سکتے اور نہیں بنا پایا، تو اس قرآن کریم کی ابتدا، اس کی بگننگ اقرا ریڈ کے ذریعے سے، پڑھو کے ذریعے سے کیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ ابھی اس کائنات کے اندر جو بھی کتابیں موجود ہیں جو آسمان کی طرف منسوب ہیں، چاہے اناجیل اربعہ ہو، چاہے تورات ہو، چاہے اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ ہو، یا اور بھی دوسری کتابیں جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اوپر والے کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، کسی بھی کتاب کی بگننگ اور ابتدا ریڈ پڑھو کے ذریعے سے نہیں ہے، لیکن یہ المیہ ہی ہے اس امت پر کہ اس امت کی کتاب کا پہلا ہی لفظ ہے پڑھو، لیکن سب سے زیادہ ان پڑھ اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کیا یہ بنیادی وجہ میں نہ مان لوں کہ آج ان لوگوں کا ایمان و یقین اس رب العالمین سے ہٹ چکا ہے، اس خلاق اعظم سے ہٹ چکا ہے، اس رب العالمین سے ہٹ چکا ہے؟ اس کی اگر فرما برداری کی یہ بات کرتا ہے تو یہ صرف زبان کی حد تک، اگر اسے ماننے کی بات کرتا ہے تو زبان کی حد تک، اگر یہ اپنے آپ کو کہلوا رہا ہے تو کسی مجبوری کے تحت یا اس گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کے دل اس ایمان سے لبریز نہیں ہے، اس کے قلب اس ایمان سے لبریز نہیں، اور نہ ہی وہ روحانی کیفیت اس کے اندر طاری ہو پاتی ہے یا طاری ہے جو قرآن عزیز کے پڑھنے کے بعد اس کے اندر طاری ہونی چاہیے تھی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کریم کی اگر تلاوت ان کے سامنے کر دی جائے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اور بھی کمی ہو جاتی ہے، ان کو خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ بعض حضرات تو یہ ٹوکنے تک لگتے ہیں کہ ارے ایسی باتیں برملا علی الاعلان کہو ہی نہیں، کیونکہ ہندوستان کے حالات بے حد تشویشناک ہیں۔ تو ایمان میں زیادتی کیا ہوتی، ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اگر اس کتاب کی شروعات اور بگننگ اقرا کے ذریعے سے ہے تو اس کے لوگ 90% ان پڑھ کیوں ہے، اور اس کے چھوٹی تعداد میں اگر دیکھوں تو صرف 50% تک یہ الف با تا یا قرآن کریم کسی طرح سے پڑھنا جان لیتے ہیں، یا الف لام میم یا اما پارا تک ان کی تعلیم ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ کچھ اور آگے بڑھے، اور اگر آپ پرسنٹیج لیں تو ہندی میں کچھ اپنا سگنیچر وغیرہ، کچھ اپنا دستخط وغیرہ کر لیا کرتے ہیں، کچھ اور آگے بڑھے تو یہ ہندی تو کچھ لکھ لیتے ہیں لیکن یہ ایک ایپلیکیشن تک تیار نہیں کر پاتے، یا انگلش میں ایک ایپلیکیشن تک تیار نہیں کر پاتے، نہ اردو میں ایک درخواست لکھ سکتے ہیں، نہ اخبارات پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کریم کا ترجمہ ہی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بھلا بتائیں، جو آدمی اپنے پیغام کے بارے میں یہ جانتا ہی نہ ہو کہ بادشاہ رب العالمین کا حکم کیا ہے، پیغام کیا ہے، وہ کسی بھی بادشاہ کے ان قوانین کی رعایت کہاں سے اور کیسے کر سکتا ہے جس نے پیغام کو نہ پڑھا ہو، نہ سمجھا ہو، نہ اس کے معنی کو جانتا ہو، نہ کبھی کوشش کی ہو؟ آپ بتائیں، اگر ابھی کسی بھی ڈی سی کا یہ آدیش آ جائے کہ یہاں پر ایک بھیانک زلزلہ آنے والا ہے، اس لیے آپ اس جگہ کو خالی کر دیں، مکانات کو خالی کر دیں، اگر یہ جرمنی زبان میں لکھا پیغام ہو یا ایسی زبان اور لینگویج میں لکھا پیغام ہو جسے یہاں
کا کوئی بھی آدمی وہ پڑھ نہ سکتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ زلزلہ آنے کی بات اس پیغام میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس بات کو سمجھے کون؟ کیونکہ اس زبان کو یہ جانتا ہی نہیں، لہٰذا وہ زلزلہ آیا بھی یہ گھر خالی بھی نہ کر سکا۔ قرآن مجید یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے پوری کائنات کے لیے، عالم انسانیت کے لیے اور ہیومینٹی کے لیے اور منشیتا کے لیے، جہاں امن و آشتی کا پیغام دیا گیا ہے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ربط و ضبط، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح اخلاق و کردار، جہاں کاروبار، تجارت، بزنس، جہاں لین دین، اٹھنا بیٹھنا، جہاں طریقے، جہاں جوا کیوں حرام ہے، جہاں شراب کیوں حرام ہے، جہاں معاصی کیوں حرام کیے گئے ہیں، یہ تمام وجوہات کے لیے جس مذہب کی بنیاد رکھی گئی اور بتایا گیا، وہ پیغام قرآن عزیز کے اندر مضمر ہے، سنت رسول کے اندر مضمر ہے۔ پھر کیا وجہ ہے جو اس کے حاملین ہیں، جو اس کے داعی ہیں، جو پیغام رساں ہیں، جو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری جن کے کاندھوں پر عائد کی گئی ہے، یہ اس پیغام کو سمجھتا کیوں نہیں؟ اس پیغام کی میننگ کیوں نہیں جانتا؟ اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ یہ دقیانوسی لوگ ہیں جو اسے سمجھتے ہیں؟ کیوں کہتا ہے کہ اگر یہ اس پیغام کے میننگ کو سمجھ لے تو اس کے اندر دقیانوسیت، فورسائٹنس آ جائے گی؟ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک شخص قرآن عزیز کے اندر اس کی میننگ میں اگر یہ منہمک ہوا تو وہ انگلش نہ جانتا ہو، وہ سائنس نہ جانتا ہو، وہ طب نہ جانتا ہو، وہ میڈیکل سائنس نہ جانتا ہو، وہ جراحی نہ جانتا ہو، وکالت نہ جانتا ہو، انصاف کرنا، منصف نہ بننا جانتا ہو، وہ جج نہ بن سکتا ہو۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن عزیز کے اندر دنیا کا کوئی بھی ایسا علم نہیں جس علم کے بارے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے اشارے اور ہنٹ موجود نہیں ہے، خواہ وہ طب ہو، خواہ وہ سائنس ہو، چاہے کہکشاں ہو، چاہے گلیکسیز ہوں، چاہے آسمان ہو، چاہے سورج ہو، چاہے سیارے ہوں، چاہے ان کے چلنے کا طریقہ ہو، چاہے اس عالم کی ابتدا کی بات ہو، چاہے اس عالم کی انتہا کی بات ہو، تمام چیزوں کے بارے میں اشارے میں قرآن عزیز نے بیان فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد یہ آدمی فلکی سیارے میں جاتا، یہ گلیکسیز کے ریسرچ میں جاتا، یہ کہکشاں کے ریسرچ میں جاتا، یہ سورج چاند سیاروں کی چالوں کو سمجھتا۔ کس نے منع کیا ہے؟ لیکن نہیں، تم اسے کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس امانت کو ذمہ داری دی گئی وہ نہیں جانتا۔ تو آپ بھلا بتائیے کہ ایک پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے 90% لوگ اس کی میننگ تک، میننگ ڈائریکٹ یا آپ میننگ پڑھ کر کے، ترجمہ دیکھ کر کے ترجمہ پڑھنے تک کے لائق نہیں ہے۔ یہ کیا بلعجبی نہیں؟ یہ کیا دنیا کا سب سے بڑا المیہ اور عجوبہ نہیں کہ ایک آدمی جو حامل ہے اس کا، ایک آدمی جو اس کا داعی ہے، ایک آدمی جو اس کا علم بردار ہے، ایک آدمی جس نے یہ کہا ہے، اعلان کیا ہے کہ میں اس کے پیغام کو عام کروں گا، وہ اس کا معنی ہی نہیں جانتا۔ یہ پیغام دینے کے لیے لے کر کے بڑھا، لیکن اگر پوچھ دیا جائے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، اور جو اعتراضات آج کیے جا رہے ہیں اسلام پر اور جو پروپیگیٹ کیا جا رہا پوری دنیا میں، بات نکل گئی ہے تو عرض کر دوں کہ 3 وجہ ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا پوری دنیا میں۔ اسرائیل، یہود یا صہیونی، کرسچن یا ہندوستان کے اندر جو ہمارے مخالفین ہیں، وہ صرف اس لیے کہ زناکاری کو سب سے پہلے اسلام نے بند کیا اور کہا کہ اس سے نسب خراب فاسد ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے فساد اس کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ زناکاری یہ بند ہے، شراب نوشی یہ بند ہونی چاہیے، جوا اور حرام خوری یعنی حرام طریقے سے جو کمائے جاتے ہیں، یہ کمائی کا طریقہ یہ اسلام ہے۔ یہ دنیا جانتی ہے، جنہوں نے سودی کاروبار دنیا کے اندر رائج کیا ہے، یہ دنیا جانتی ہے جنہوں نے فحاشی کے اڈے کھولے ہیں موبائل کی شکل میں اور زناکاری کے اڈے کھولے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ شراب نوشی جس کی بنیاد پر ہم اس پر حکومت کر سکتے ہیں، اسلام ہی واحد مذہب ہے پوری دنیا میں، اسلام ہی واحد مذہب ہے پوری دنیا میں جو شراب نوشی سے روک سکتا ہے، جو زناکاری کے اڈوں سے روک سکتا ہے اور جو سودی کاروبار کے نظام کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔
یہ وجہ ہے تم سے دشمنی کرنے کا. تمہاری مسجدیں بلڈوز اس لیے نہیں کی جاتی کہ تم چل کر کہہ رہے نمازی ہو کدھر ہے. فجر میں 2 نمازی حاجی گلی، فجر میں 7 نمازی عیدگاہ مسجد، اور تمہارے یہاں کا تو مغرب میں 4 آدمی نمازی ہیں. تو میں نمازیوں کی تعداد جانتا ہوں، میں تمہارے نمازیوں کی تعداد جانتا ہوں. تمہاری مسجد نماز روڈ میں پڑھنے کی وجہ سے بلڈوز نہیں کی جا رہی ہے، اس لیے کی جا رہی ہے کہ دنیا کی معیشت جس حرام خوری پر قائم ہے، اس حرام خوری کا اکیلا دشمن یہ اسلام ہے، اور جس زناکاری کے اڈے کا اکیلا دشمن پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اس کا دشمن یہ اکیلا کھڑا ہے. اس لیے اسلام کے خلاف اس قدر پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی کہ اس سے متنفر کیا جائے، بے دل کیا جائے اور لوگوں کو مرتد کیا جائے، اور مرتد ہو بھی رہے ہیں. تو موقع نہیں ہے، چونکہ بہت اہم شخصیات یہاں پر جلوہ افروز ہیں اور میں بہت سارا وقت آپ حضرات کا لینا نہیں چاہتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ ادارے کھلیں، ہمارے جو ارباب حل و عقد ہیں وہ اس کی ایک بار کوشش ستلہ میں ہوئی تھی، جو ہماری نشست ہوئی تھی، اور اشفاق صاحب کی کوشش سے ہوئی تھی جب کلیم انور مدنی صاحب آئے تھے. صرف ایک نشست ہونے کے بعد یہ بات ہی ختم ہو گئی. بہرکیف جن کے پاس وسائل ہیں، بڑے ادارے کے جو ذمہ دار ہیں اور جماعت و جمعیت کے جو 3 اضلاع کے ذمہ دار ہیں، ان کی نشست ہو اور اسے مربوط طریقے پر ان اداروں کو جوڑا جائے، اور جو دھندے بنائے گئے ہیں انہیں بند کیا جائے. ہر گاؤں میں مکاتب کی ٹھوس تعلیم ہو، اور کلاس 5 کے بعد ہمارا وہ بچہ آزاد رہے. ہم منتخب کریں گے کہ ہمارے کن بچوں کو فقیہ، کن بچوں کو محدث، کن بچوں کو اسماء جرح و تعدیل کا ہم امام بنانا چاہتے ہیں، اور کن بچوں کو ہم پھر لے جا کر کے IAS میں اور دوسرے مقاصد کے لیے ہم استعمال کریں گے. اس کی کوشش ہونی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مفاد اور ثواب سے اوپر اٹھ کر کے بلا کسی خوف لومۃ لائم اور بغیر اس کے کہ ہم کو بڑا کہہ رہا ہے یا نہیں، ہمیں بڑی پوزیشن دی یا نہیں، ہمیں بڑا پد دیا یا نہیں، بغیر اس کے انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ ہم اس میں تعاون کریں اور اس کے بعد مل بیٹھ کر کے سوچیں اور اس کے بعد لے کر کے چلیں. سب سے بڑا ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور اسی امت کا ہے، اسی امت کا، مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک نہج پر چلا جا رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنے والے ان میں سے سینکڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں. ان میں علماء کی جماعت بھی ہے، علماء کی تعداد بھی ہے، اور ذی شعور افراد کی تعداد بھی ہے، اور اس کے بعد ان پڑھ قسم کے لوگوں کی بھی تعداد ہے. اس میں مخصوص صرف یہ نہیں کہ ان پڑھ لوگ ہی ایسا کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کام کو خلوص کے ساتھ لے کر کے آگے بڑھے، بہت سارے لوگ بولنے والے تو ہوا کرتے ہیں، لیکن ان میں جو لوگ سمجھدار ہیں، جو ذی شعور افراد ہیں، وہ بھی ان کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں. کیا جی جناب یہ سب تو کچھ اپنے فائدے کے لیے ہوا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں چلتی کیا ہیں، یہ میٹنگیں تو بس دکھاوا وغیرہ وغیرہ ہیں. اگر یہی حالت آپ کی رہی تو اس ہندوستان کے اندر پسپا ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی. آنے والے دن آپ کے اور بھی خراب ہوں گے، اور اگر اللہ کے عہد کو آپ نے توڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. کہ اگر اللہ کے عہد کو، اس کے رسول سے کیے عہد کو کوئی بھی توڑے گا، کوئی بھی امت توڑے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دشمنوں میں سے ہم اس پر مسلط کر دیں گے، اس کے اوپر مسلط کر دیں گے سزا کے لیے. اور اس کے بعد ان کے کاروبار، ان کی تجارت، ان کی دکانیں، ان کے بزنس، ان کے مکانات کو وہ چھینیں گے. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. یہ جن کے مالک ہوں گے اپنی زمینوں کے، اپنی جائیداد کے، اپنے بزنس اور اپنی تجارت کے، اپنی مسجدوں کے، وہ یہ چھین لیں گے. یہ حدیث ہے، یہ کوئی بڑی بنائی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو اگر اللہ کے عہد کو آپ نے توڑا، اپنے اندر خلوص پیدا نہیں کیا، ایک دوسرے کے ساتھ آپ الفت و محبت سے رہے نہیں، اور اگر آپ نے خیر میں تعاون نہیں فرمایا، اگر آپ نے بر میں تعاون نہیں فرمایا، اگر یہ تقوی آپ کے اندر نہیں داخل ہو، تو یقیناً کہ آپ کو پسپا ہونے سے، ذلیل ہونے سے، خار ہونے سے کوئی بھی نہیں بچائے گا. اللہ کی طرف سے آپ کو سزا ملے گی، اور سزا ملتی رہی ہے. اگلی امتوں کو بھی ہماری تاریخ، قرآن کریم کی تاریخ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے سزا پائی ہے، آپ بھی پائیں گے. اور یہ سرخاب کا پر جو آپ نے لگایا ہے امت محمد کا، تو یقیناً اگر آپ امت محمد ہیں
کنتم خیر امتن، تب تو خیر امت تھے جو لوگوں کے لیے نفع بخش تھے. لیکن اگر آپ نے اس میں پیٹھ پھیر لیا، آپ نے منہ موڑ لیا، آپ نے اعراض کیا، تو یہ لقب آپ سے چھین کر دوسرے کو دیا جائے گا. اس لیے علماء نے متفق علیہ طریقے پر کہا ہے کہ اسلام تو قیامت تک مٹانے والا کوئی بھی پیدا ہوا نہیں ہے، اور کوئی بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے جو اسلام کو مٹا دے. ہاں، جو آج موجودہ فالوور ہیں ہو سکتا ہے یہ مٹا دیے جائیں، اس کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے. والذی ارسل علیکم رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ جو کہا گیا ہے یہ اسلام کے لیے کہا گیا ہے، اور اسلام یہ باقی رہے گا. اس کے فالوورز، تو اگر اس کے فالوورز اس سے بگڑتے ہیں اور اسلام کو بگاڑتے ہیں تو یہ مٹائے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. ایمان والو، اگر تم پیٹھ پھیر لو گے اور اسلام سے ہٹو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جسے اللہ محبت کرے گا، اور وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کریں گے. اخیر میں اس کی تشریح میں یہ عرض کر دوں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ مرتد ہیں، اور میں یہ بھی کہنے کی جسارت نہیں کروں گا کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کر لے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ متفق علیہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ کبائر کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. لیکن اجی جناب، کم از کم یہ تو سمجھانے کی کوشش کر دیجئے کہ سارے کبائر کا ٹھیکہ میں ہی لے رکھا ہوں. شراب بھی میں پیوں، زنا بھی میں کروں، چوری بھی میں کروں، سائبر کرائم بھی میں کروں، چوری سے پیسے بھی کماؤں، جوا بھی کھیلوں، دھوکہ دھڑی بھی کروں، اور اس کے بعد بےایمانی بھی کروں، مال بھی غصب کروں، زمینیں بھی ہڑپ کروں، تو کہہ دو کہ ارتداد ہے کیا؟ اور اس کے بعد بیٹا نہیں ہو تو تعویذ بھی میں لٹکاؤں، اور نہ جانے کن کن ناستانوں پر میرے سر کو بھی ٹیکوں. تو بولو پھر ارتداد ہے کس چیز کا نام؟ ارے کبیرہ گناہ سے مراد یہ ہے کہ بحیثیت انسان یا بشری تقاضے کے مطابق کبھی لا علمی یا علم کی بنیاد پر ہی شیطان غالب ہوا اور سرزد ہو گیا. کبھی پوری ہماری زندگی جوانی میں ایک بار کسی ایک، تو یہ کبیرہ. اور اس کے بعد اس کبیرے کی آڑ میں کہ متفق علیہ عقیدہ ہے اہل السنہ کا کہ کبائر کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہے، تو تمام کبائر کا ٹھیکہ ان لوگوں نے لے رکھا ہے. مجھے بتاؤ ایک آدمی میں، اور اسی گاؤں میں نواہر اور نواڈی کی بات کر رہا ہوں، جواڑی نوجوانوں کی تعداد کیا 95% نہیں ہے؟ شرابیوں کی تعداد 60% نہیں ہے؟ بے نمازیوں کی تعداد 98% نہیں ہے؟ جہاں سے اہل حدیثیت کی بنیاد قائم ہوئی تھی، جہاں سے میرا گاؤں 12 پنساری میں اہل حدیث یہاں کی عورت جانے کے بعد بنی تھی میری دادی، اور وہاں کے لوگوں کی تعداد یہ ہو شراب میں، یہ ہو جوا میں، یہ ہو چوری میں اور زناکاری میں، اور اس کے بعد پھر اس طرح حرام خوری میں اور مال غصب کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، قسمیں کھانے میں، کاروبار میں بے ایمانی کرنے، تو تمام کبائر کا ٹھیکہ لے رکھے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ارتداد نہیں ہے، عملی ارتداد ہے، عملی. تو ضرورت اس بات کی ہے معزز سامعین کرام کہ بڑے بوڑھے اور جو نوجوان بگڑ چکے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے. لیکن کم سے کم چھوٹے چھوٹے بچے جس کو ابھی جنم دیا ہے اور اللہ کی معرفت اسے حاصل کرنی ہے، اللہ کے واسطے اسے برباد نہ کرو، اور گناہوں کا بوجھ اس قدر اپنے اوپر نہ لا دو کہ تم خود اپنا گناہ، اپنے ماں باپ کا گناہ اور اس چھوٹے بچے کا گناہ لاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. زندگی نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، خواہ شیر خوار بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، خواہ وہ جوان ہو، خواہ وہ فوجی ہو، خواہ وہ حامان ہو، قارون ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، یا وقت کا سب سے بڑا حاکم اور ہٹلر ہو. موت نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. تو اگر بگڑ گئے توبہ کرو، کوشش کرو. لیکن جو بچے، جن بچوں نے ابھی دنیا دیکھی ہے، ابھی آنکھیں کھولی ہیں، ان کی زندگی کے ساتھ اللہ کے واسطے کھلواڑ نہ کرو. روزی کا مالک اللہ ہے، کمانے کے لیے تم اسے اسکولوں سے اور کالج سے اور مدرسوں سے دور نہ کرو. اگر ایسا نہیں تو تمہارے لیے انتہائی خطرناک زمانہ آ رہا ہے اور تم پھر بچ نہیں پاؤ گے.
اور اس کی سزا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں دے گا، اس لیے کہ امامت کی قیادت کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ڈالی گئی تھی، کم سے کم اس کی تم حفاظت تو نہیں کر سکے، کم از کم تم اس لائق تو بنو کہ تم میں سے کچھ ایسے افراد تیار ہوں گے جو اس طرح کی قیادت کر سکیں۔ تو اپنے بچوں کے مستقبل کی نگہبانی کرو، ان بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم اور عقیدے کی تعلیم دینے کے لیے مدرسوں میں بھیجو۔ اب وہاں مدھوپور بھیجنا نہیں ہوگا، یہاں پر بھیجو۔ تم 6-7 کلومیٹر جایا کرتے تھے، اب تمہارے یہاں اس کو قائم کر دیا گیا ہے۔ تمہارے تمام بچے، تمہاری تمام بچیاں یہ پڑھنی چاہیے، ایک بھی فرد، ایک بھی بچہ اس سے غافل نہیں رہے، ورنہ ایک تو اپنا گناہ لیے ہوئے ہو، اس کا بوجھ، ان بچوں کا بھی بوجھ لے کر کے جاؤ گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔